شاہراہ سمناباد سے گلبرگ تک کچھ ایسا فاصلہ نہ تھا۔ ٹیکسی رکشا سب بس ادھر ہی جاتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، راحیل اپنے آپ کو جزیرے میں مقیم سمجھ رہی تھی۔ ایسا جزیرہ جس پر کوئی جہاز نہیں ٹھہرتا اور جس کے سمندر سے کشتیاں کسی دوسرے جزیرے کی طرف نہیں جاتی۔ راتوں رات طوفان نے آ کر پہاڑی راستے پر منو من پتھر لا ڈالا تھا اور اب راحیل سڑک کے کنارے معذور کھڑی تھی، مگر کھلا راستہ منہ پھاڑے دور تک کھائی بن چکا تھا اور راحیل اس مگرمچھ کے منہ کو تک رہی تھی۔ حیرانی سے، خوف سے، نئے سمن آباد کے چھوٹے سے کوارٹر میں وہ دونوں یکدم ساری دنیا سے کٹ گئے تھے۔ بڑی بڑی دنیا میں چھپ کر ستاروں سے آگے چوری چوری جو ایک کائنات بسانے کا دونوں کو ارمان تھا، وہ ارمان ایک باسی روح کی طرح اب بے جان دیدے کھولے پڑا تھا۔ باہر سڑک بنانے والا انجن دھک دھک کرتا، روڑی کوٹتا آگے پیچھے چل رہا تھا۔ ہوا میں جلتی کولتار کی خوشبو تھی، مردہ ارمانوں کی ارتیاں جل رہی تھیں۔ ایک جانب کولتار پکانے والی دیو آسا بھٹی کھڑی تھی، رام نام ست ہے، رام نام ست ہے کی صدائیں چنگھاڑتے انجن سے آ رہی تھیں۔ وہ رام نام جپتا ہوا راہیں بنا رہا تھا، روڑی پس رہی تھی، کولتا جل رہی تھی، سمن آباد سے جانے والی سڑک بن رہی تھی۔ لیکن راحیل کے ذہن میں جو شاہراہ سمن آباد سے گلبرگ تک جاتی تھی، اس پر راستہ بندے کا بورڈ نصب تھا۔ راستے پر ڈرم بے ترتیبی سے پڑے تھے اور شاہراہ کی دونوں جانب سرخ جھنڈیاں گڑی تھیں۔ اس کوارٹر میں پہنچنے سے پہلے راحیل نے اس مشکنافی جیسی زندگی کے متعلق بہت خواب دیکھے تھے، لیکن اب ان خوابوں کی آنکھیں نیچوں سے بھر گئی تھیں اور مشکنافے پھٹتے ہی سارے میں گندے نالے کا تعفن پھیل گیا تھا۔ راحیل کی آنکھوں میں صبح کاذب کی جھوٹی چمک تھی۔ بار بار وہ اپنے ذہن کی ٹوٹی شاہراہ پر رک جاتی، کھائی جیسے گہرے راستے کو دیکھتی اور سوچتی، کیا یہی وہ ستاروں سے آگے دنیا تھی جو اب مردہ روحوں کی طرف بے چان پڑی ہے؟ کیا یہی وہ منہ کھلا مگرمچھ ہے جس کی خاطر اس نے گلبرگ چھوڑا، ماں کی محبت کو نارنگی کا چھلکا سمجھ کر اتار پھینکا؟ کہ یہی وہ دنیا تھی؟ کیا سچ مچ واقعی؟ راحیل کو عمارت سے بچھڑنے کا غم نہ تھا، نقل آسائی سے ٹوٹنے کا رنج نہ تھا، لبادہ عافیت اتار پھینکنے کا افسوس نہ تھا۔ یہ تکلیف تو ایسی تھی جیسے کسی نے ایئر ڈسپلے میں اپنے محبوب پائلٹ منگیتر کو بغیر پیراشوٹ کے دھکا دے دیا ہو۔ وہ خود اس وقت ہوائی جہاز سے گر رہی تھی، بلا مقصد منزل کا تعین کیے بغیر۔ خشکی اور تری سب اس کی نگاہوں میں بھربھرے خاکے تھے۔ کسی جگہ اسی بستی میں اس کا گھر تھا، لیکن اس گھر تک جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ہوا میں اتر رہی تھی اور وہ امید کا پیراشوٹ اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔ انجن سڑک کوٹ رہا تھا، راستہ بنا رہا تھا، سمن آباد سے گلبرگ جانے والی سڑک۔ راحیل کھڑکی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، ابھی کل کی بات ہے، بالکل کل کی۔ یوں ہی زبیر بھائی نے اس کے بالکل پاس کھڑے ہوئے آواز دی تھی، اندر آ جائیے بھائی، تکلف نہ کیجیے۔ زبیر بھائی کی آواز کتنی جانی پہچانی تھی۔ گلبرگ کے گھر کا برآمدہ، موزیک کا فرشی وام، کسی گملے برآمدے سے نظر آنے والا ڈرائنگ روم کے کارنرز پر رکھی ہوئی جاپانی گشیا جیسی گڑیا، یہ سب چیزیں اس کے لیے پرانی تھی۔ اجنبی تھا تو صرف وہ جانا پہچانا اجنبی، جسے آنکھوں نے پہلی بار دیکھا ہو اور دل نے یہ کہہ کر قبول کر لیا ہو کہ واہ صاحب، یہ تو وہی ہے، وہی، بالکل وہی۔ ان سے ملو بھائی راحیل، یہ سلیمان صاحب ہیں۔ ساری دنیا میں 5 فوٹوگرافر ہیں، مشہور ترین فریڈرک ہاؤز-آرڈ، چن ہی تونگ، ایک کانگو کا حبشی ہے، ایک کوئی روسی ہیں، مریشولو خوف، اور 5ویں ہمارے سلیمان۔ آ جاؤ راحیل، آ جاؤ بھائی، اس عظیم فوٹوگرافر سے ملو، ادھر آؤ۔ راحیل گرے موزیک سے کھسک کر جاپانی گشیا کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دنیا کا 5واں بہترین فوٹوگرافر لمبے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ گو اس سے پہلے زبیر بھائی راحیل کو دنیا کے بہترین ادیب، چوٹی کی اداکارہ، دنیا کا تیسرا بڑا ڈائریکٹر، پاکستان کا پہلا ریڈیولوجسٹ، ایشیا کا دوسرا بہترین برین سرجن اور کرکٹ ٹیم کے کئی اسکیپر ملا چکے تھے، لیکن جس اتفاق سے یہ فوٹوگرافر بڑا جاذب نظر اور کنیا روپ تھا، راحیل نے 5ویں بہترین فوٹوگرافر کی طرف دیکھا، پھر دیکھا اور پہلی باری سے زبیر بھائی کی بات پر یقین آ گیا کہ سلیمان صاحب واقعی دنیا کے 5ویں بہترین فوٹوگرافر ہیں۔ السلام علیکم، راحیل نے پھر اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ سلیمان صاحب نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی، آنکھوں کو کہیں پیچھے سے دیکھا اور وہ مشکل تمام کہا، وعلیکم۔ زبیر بھائی کہا، گلبرگ والی کوٹھی میں بس اسی قدر کڑکا دھڑکا تھا کہ وقت بے وقت 5-6 آدمی بلا اطلاع کھانے پر لے آتے، صبح ٹیکسی پر روانہ ہوتے اور شام کو واپس آتے تو ٹیکسی کا میٹر 60-62 پر ہوتا۔ بہنوں کو باہر جاتے دیکھ کر پھاٹک سے لوٹا دیتے، امی کے ساتھ ہر شام موبائل سے مول لیتے اور ہمیشہ جیت جاتے۔ اس جیتنے کی وجہ کچھ ان کی ذہانت یا منطقی دلائل نہ تھی، بس سیدھی وجہ یہ تھی کہ امی بالآخر ماں تھیں اور زبیر بھائی کی ہر کڑوی کسیلی جھیل کر پھر ہار مان جاتی تھیں۔ آئیے بیٹھیے، بڑی دیر بعد فوٹوگرافر بولا۔
لیکن جب وہ صوفے پر اس کے پاس جا بیٹھی تو سلیمان صاحب نے فوراً اس کی جانب پشت کر لی اور زبیر بھائی سے رول فیکس کوڈیک اور ایکٹر فارم کی باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بازار میں ایک نہایت اعلیٰ سٹینڈ آیا ہے، 750 مانگتا ہے، خرید لوں سلیمان صاحب؟ زبیر بھائی نے استفسار کیا۔ سٹینڈ؟ آپ کا کیمرہ کون سا ہے؟ جاپانی ہے، یوشیکا۔ یوشیکا؟ اس کیمرے کو تو اتنے مہنگے سٹینڈ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے ساتھ بلال گنج چلے چلیں، میں 100 میں ایک نہایت معقول سٹینڈ دلوا دوں گا۔ گریٹ گریٹ! زبیر بھائی نے نعرہ لگایا، گریٹ، ونڈرفل! بلال گنج میں ایک بڑا مالدار کباڑیا ہے۔ بلال گنج میں ایک بڑا مالدار کباڑیا ہے، بڑا سامان ہے اس کے پاس۔ خوب! زبیر بھائی اب ذہنی طور پر بلال گنج پہنچ چکے تھے۔ اس کے پاس کیا کوئی انجن نہیں ہے ہوائی جہاز کا؟ پرانا نیلامی ہوا کرتی ہے نا ان ہوائی جہازوں کی، یہ کباڑیا وہاں سے لے آتے ہیں عموماً۔ انجن تو میں نے دیکھے تھے۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ زبیر بھائی بولے کہ پاؤں میں اب سنیچر پھڑک رہا تھا۔ ابھی اس گرمی میں؟ اجنبی نے سوال کیا۔ اچھے مال کو فوراً بک کرانا چاہیے، اور کچھ نہیں تو پیشگی تو دے آئیں۔ آؤ چلو سلیمان، کم آن۔ زبیر بھائی اپنے دوست کو لے کر اٹھ بیٹھے۔ جس اتفاق سے انہوں نے راحیل کا تعارف کروایا تھا، اس اتفاق سے وہ اسے بھول بھی گئے۔ جاتے ہوئے گیلری سے بولے، راحیل ذرا چائے تیار کرنا، ہم ابھی آئے۔ زبیر بھائی دکانوں پر بیانے بھرانے کے عادی تھے۔ یہ بیانے 4 روپے سے لے کر 400 روپے تک بلا تکلف ادا کیا جاتا تھا۔ کوٹھیاں، نئے فیشن کی بیٹریاں، ٹیلی ویژن، ٹرانزسٹر، بیٹر ریڈیو، کیمرے، رسٹ واچ اور ہائی فائی کے متعدد بیانے ادا کرنے کے باوجود ابھی تک وہ یہ سبق نہ سیکھ پائے تھے کہ پیشگی دینے کے معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ پوری قیمت بھی وقت پر ادا کرنا ممکن ہوگا۔ لیکن فوکس ویگن جب شور مچاتی پھاٹک سے نکل گئی تو راحیل کو معلوم تھا کہ اب زبیر بھائی رات گئے آئیں گے اور واپسی پر ان کے ساتھ ہی فوٹوگرافر نہ ہوگا۔ سلیمان کے واپس نہ لوٹنے کا راحیل کو نہ جانے عجیب سا دکھ ہوا۔ زبیر بھائی کی دوستیاں چند روزہ ہوا کرتی تھیں۔ جب تک یہ دوستی رہتی ان کا دوست دنیا کا اعلیٰ ترین آدمی ہوتا، وہ سارے گھر کو اس دوست کی خواہشات کے تابع کر دیتے، لیکن پھر اچانک ایک روز پتہ چلتا کہ کمور دوست نہایت فراڈ، بدکردار اور لالچی تھا، اس لیے اس سے تمام رابطہ قطع کیا جا چکا ہے۔ زبیر بھائی پچھلے دوست کو آگ کرتے ہی فوراً خانہ پوری کی طرف متوجہ ہوتے اور شہر سے واپسی پر ان کے ساتھ کوئی اور نہایت جگری دوست موجود ہوتا۔ یہ نئے حضرت گو چند گھنٹوں کے ملاقاتی ہوتے اور ان سے ملاقات عموماً ہوائی اڈے، کسی ہوٹل اسٹیشن یا کسی دفتر میں ہوتی، لیکن اسے زبیر بھائی نہایت بے ساختگی اور دلار سے زور گدا احمق پکار پکار کر باتیں کرتے۔ اس دوست سے اپنی مالی مشکلات، بہنوں کے رشتے، مرحوم باپ کی جائیداد کی بد انتظامی اور والدہ کی ساری شکایتیں بڑی بے تکلفی سے کی جاتی، اور اس کے مشورے کو پچھلے دوستوں کی رائے کے ساتھ ملا کر اس طرح سراہا جاتا کہ پسماندہ دوست ریاکار اور نوارد نہایت جاننثار نظر آنے لگتا۔ دراصل جب تک وہ پانی والے تالاب کے محلے میں رہتے تھے، نیل کا مارٹ اس قدر نہ بگڑا تھا۔ چھوٹی سی بستی حکیم جی سے لے کر کلفیاں فالودے بیچنے والے تک سبھی ڈاکٹر صاحب اور ان کے گھر والوں کی عزت کرتے۔ پھر مرحوم ڈاکٹر صاحب نے اپنا جمع جتھا لے کر گلبرگ میں کوٹھی بنوا لی، لیکن بیچارے ڈاکٹر صاحب کو اس کوٹھی میں رہنا بسنا نصیب نہ ہوا۔ کینسر کی شکایت ہوئی اور وہیں پانی کے تالاب والی حویلی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گلبرگ کوٹھی میں آئے بھی ابھی انہیں 2 ماہ ہوئے تھے کہ راحیل کی والدہ پر ڈاکٹر صاحب کی جائیداد کو درست کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ زبیر بھائی کو 3rd ایئر کی پڑھائی چھوڑنا پڑی، گو ویسے بھی وہ متواتر 2 سال سے فیل ہی ہو رہے تھے۔ اب بھائی پھیروں میں 6 مربے تھے۔ ان کی برسائی کے پروگرام بننے لگے۔ زبیر بھائی اپنے ایک انجینئر دوست کو لے کر ماہ 20,000 روپے کے زمینوں پر روانہ ہو گئے۔ یہ انجینئر ایشیا کا تیسرا بہترین انجینئر تھا۔ قریباً 5 مہینے بعد ایک روز زبیر بھائی لوٹے۔ سفید رنگت سنبھلائی ہوئی تھی، چہرے پر گرد کی تہیں تھیں۔ اماں انہیں دیکھ کر رونے لگیں۔ راحیل، زیبا رانی، ادھر آؤ، بھائی جان آئے ہیں۔ گلبرگ والی بہنیں پستول کی گولیاں بن کر نکلی اور زبیر بھائی سے لپٹ گئیں۔ ہاؤ آر مائی ڈیئر سسٹرز؟ کیوں بھائی، راحیل بی اے کر لیا ہے؟ زبیر بھائی نے پوچھا۔ نہیں، بی اے کہاں، اس نے تو پڑھائی چھوڑ دی، امی بولیں۔ وہ کیوں؟ زبیر بھائی کڑکے۔ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ سال 2 آرام کرنا چاہیے۔ ٹائیفائڈ تو خیر نہیں ہوا تھا، لیکن چند دن بخار ضرور چڑھا تھا، جس کے بعد راحیل کی طبیعت پڑھائی سے کچھ ایسے اچاٹ ہوئی کہ دوبارہ کالج کے نام پر ہی دم نکلتا تھا۔ تم خطوں کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ اتنے خط لکھے، کسی کا جواب دیا ہوتا۔ امی نے زبیر بھائی کو محبت سے ڈانٹا۔ لیجیے، وہاں خطوں کا جواب کون دیتا بیٹھ کر، صبح شام کی زمین کی دیکھ بھال میں لگتا تھا۔ میری رنگت دیکھ لیجیے، دیکھیے حبشی ہو گیا ہوں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، بھلا میری عمر ہے کہ زمینوں کی دیکھ بھال کروں؟
امی کا دل فوراً پسیجا۔ اچھا چلو چل کر نہا دھو لو، ہم نے کار خریدی ہے، فوکس ویگن۔ سب رنگ کی زبیر بھائی، لڑکیوں میں سے ایک بولی۔ مزے ہیں بھائی تمہارے، ٹیوب ویل کام کرتا ہے نا اب؟ امی نے سوال کیا۔ کمبخت وہ انجینئر فراڈ نکلا امی، وہ تو ایک ڈھیری بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے ڈانٹا۔ تو ایک رات، یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، رات کا وقت، مزارے میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، رات کے وقت پستول لے کر آ گیا۔ پستول لے کر؟ امی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جی، اور وہ سینے پر سوار ہو گیا۔ چھوٹی بڑی ہر رنگ کی چیخ لڑکیوں کے منہ سے نکلی۔ سینے پر سوار ہو گیا؟ امی نے فوراً زبیر بھائی کو بازوؤں میں لے لیا۔ جی ہاں، وہ تو قسمت اچھی تھی کہ صرف مالی نقصان ہوا، جان بچ گئی، ورنہ اس دیوس کوئی کسر نہ چھوڑی تھی جان لینے کی۔ کیوں زبیر بھائی، فائر کیا تھا اس نے؟ انیسہ نے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ امریکی فلم کا ایک شوٹ ہو گیا دیہات میں، سینے پر سے میں نے اچھالا تو چھپر تک اڑان گئی، جھول پڑ گیا چھت میں، میں اسی ہڑبونگ میں اسی کی پستول چھوٹ گئی ہاتھ سے۔ چلو چپ ہی کرو، شکر ہے لاکھ لاکھ تیرا اللہ میاں۔ اب منہ ہی میں یا وہابوں کی تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ پانی والے تالاب کی ایک ہمسائنی نے بتا رکھا تھا کہ مصیبت ٹل جانے پر یا وہابوں کی ایک تسبیح اللہ کے حضور بہترین پاسنامہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ پھر زبیر بھائی، پھر بھائی ہم تو اسے ایک بار زبان سے دوست کہہ چکے تھے، کیسے اس پر فائر کرتے؟ وہ ریاکارانہ الماری توڑ 10,000 روپے ہتھیار کھڑکی سے کود گیا۔ اس وقت امی کو 10,000 کی عوض اپنے بیٹے کی جان بخشی نہایت سستی نظر آئی، لیکن چند دن بعد جب حکومت کی طرف سے مالیے کا نوٹس ملا تو وہ سوچنے پر آمادہ ہو گئی۔ بھائی بھیروں کی زمین ڈاکٹر صاحب کی عہدۂ حکومت میں اچھی خاصی رقم لایا کرتی تھی۔ ادھر مالیے کے لیے بھی حکومت نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ اگر ہفتے کے اندر 6,000 جمع نہ کروائے تو ٹیوب ویل ہی نیلام کر دیا جائے گا۔ امی نے بھائی زبیر کو زمین پر بھیجنے کے بہت جتن کیے، لیکن وہ ہر بات کا یہی جواب دیتے: امی اب مجھے معلوم ہے کہ تمہیں زمین زیادہ پیاری ہے اور بیٹا کم۔ وہاں پاس والی زمینوں پر وہ دیوس انجینئر رہتا ہے، کون جانے کب میری زندگی کا چراغ گل کر دے۔ اس منطق کے سامنے امی کے سارے اسرار سرد پانی کے چھینٹے بن گئے۔ بیچاری بھاگم بھاگ دفتروں کے چکر لگاتی، کلرکوں سے لے کر افسروں تک ڈاکٹر صاحب کی بیماری اور انتقال کی ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہیں اتنی رعایت ملی کہ مالیہ 3 مہینے کے اندر اندر جمع کروا دیجیے۔ زبیر بھائی زمینوں پر کیا جاتے؟ ایک تو امی نے فوکس ویگن خرید لی تھی اور ان کا بہترین جگری دوست جیل روڈ اور ریس کورس کے ناکے پر پیٹرول پمپ بنانے کی بڑا اعلیٰ اسکیم ساتھ لیے آیا تھا۔ یہ دوست پاکستان کا چھٹا رئیس ابن رئیس تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ چاہتا تو آدھا لاہور خرید لیتا، لیکن حسن اتفاق کہہ لیجیے یا شومیری قسمت کہ ان بزنس مین صاحب کی ساری رقم مرچنٹ آف وینس کے انٹونیو کے جہازوں میں انویسٹ ہو چکی تھی، اور اس وقت وہ کسی ایسے پارٹنر کی تلاش میں تھا جو انہیں برابر کا شریک بزنس بنا لے، لیکن انویسٹمنٹ فوری طور پر طلب نہ کرے۔ زبیر بھائی اس کے تجارتی تجربے سے بہت متاثر ہوئے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی تاثر کی یہ تھی کہ چھٹے رئیس کا کہنا تھا کہ چونکہ وابٹہ ہاؤس قریب ہے اور یہاں ایک تو نگر طبقہ بستا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ پیٹرول پمپ کامیاب نہ ہو۔ علاوہ ازیں یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا تھا اور گلبرگ کی بڑی گاڑیاں پیٹرول کی ٹینکی بھرے رہتی ہیں، اسی لیے زبیر بھائی کو پوری طرح سے قائل کر چکنے کے بعد صرف روپے کی فراہمی اور درست پلاٹ کی باہم آوری کا کام رہ گیا تھا۔ پیٹرول پمپ کی لوکیشن وغیرہ کا سب کا کام اسی بزنس مین کے سپرد تھا۔ پلاٹ چننے میں زبیر بھائی نے فوکس ویگن پر کوئی 12,000 میل کر لیے۔ روپے کی فراہمی ان حالات میں کچھ ایسا سہل کام نہ تھا۔ اول تو گلبرگ کا معیار زندگی، پھر 4 بڑھتے چاند جیسی جوان لڑکیاں اور جائیداد کی بد انتظامی پیٹرول پمپ کی زمین چلاوا بن گئی۔ لیکن زبیر بھائی کو راتوں رات رئیس اعظم بن جانے کا کچھ ایسا اعتماد تھا کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ پہلے کچھ عرصے روز تو امی کے ساتھ مباحثہ ہوتا رہا، پھر زبیر بھائی نے دھمکی کا ایک ایسا لہجہ اختیار کیا کہ امی کو فوراً پر کینچ کر لیا۔ آپ کوٹھی رہن کرنے سے گھبراتی ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر زبیر چلا گیا تو کوٹھی بیچ کر بھی آپ مجھے تلاش نہ کر سکیں گی۔ امی ہوا نکلے تاثیر کی طرح بالکل ہی رہ گئیں۔ دوسرے دن کوٹھی کے کاغذات بینک میں رکھے گئے اور 30,000 روپیہ لے کر زبیر بھائی کے نام منتقل کیا گیا۔ یہ رقم زبیر اینڈ کو کے نام نئے بینک میں جمع کروائی گئی۔ یہ اکاؤنٹ حسن اتفاق سے وہ بزنس مین صاحب آپریٹ کرتے تھے۔ جیل روڈ پر ایک جگہ کا انتخاب ہو گیا اور 500 روپے بھی رسائی کے دیے جا چکے تو دوسرے دن بزنس مین صاحب اچانک ڈھاکہ چلے گئے۔ ان کے 2 جہاز پٹسن سے لدے امریکہ جا رہے تھے اور اتنی بڑی رقم کے سامنے معمولی پیٹرول کی کیا حیثیت تھی۔ بزنس مین صاحب، جن کا نام بختیار رضا تھا، بڑی تاکید کرتے ایئرپورٹ پہنچے۔ گینگ
گینگ ڈیٹ تک ہاتھوں کے اشاروں سے وہ زبیر بھائی کو کہتے رہے کہ کام میں کوتاہی نہ کرے، سیمنٹ کا انتظام اور بجری کے ٹرک تیار ہونے چاہیے، شفاف شیشے اور گراؤنڈ گلاس کا آرڈر دیا جائے تو بہتر ہے۔ بزنس مین بختیار رضا کا خلوص دیکھ کر بار بار زبیر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دیکھو یار، تم نوجوان بہت منچلے ہوتے ہو، میں ہفتے بھر میں آ جاؤں گا، لیکن میری غیر موجودگی میں کام جاری رکھنا، ایسے لگے رہنے سے کام پایہ تکمیل کو پہنچتے میں ہے۔ ریلنگ پر ہاتھ ملاتے وقت یہ آخری لفظ پاکستان کے چھٹے رئیس اعظم نے کہے تھے۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اس کے بعد زبیر بھائی کو اس بزنس مین سے پھر کبھی سابقہ نہ پڑا، اور عجیب تر اتفاق تھا کہ زبیر اینڈ کو کا سارا اکاؤنٹ بختیار رضا صاحب کے نام تھا، اور وہ پٹسن کے جہاز روانہ کروانے سے پہلے اس اکاؤنٹ کو خالی کر کے بند کروا چکے تھے۔ ادھر آمدنی کی صورت یہ تھی۔ امی کو یہ خبر سن کر پہلی بار دل کا درد اٹھا۔ ادھر آمدنی کی صورت یہ تھی کہ ساون کے بادلوں میں سے سورج کبھی کبھی نظر آتا۔ ادھر اخراجات کے تابڑ توڑ حلے وہ تھے کہ ایٹم بم کی طرح زلزلہ خیز، لیکن زبیر بھائی ابھی بنی نوع انسان سے مایوس نہ ہوئے تھے۔ وہ کسی ایسے پارٹنر کی تلاش میں سرگرداں تھے جو اس بار خود اثاثہ لگائے اور انہیں برابر کا شریک بنا لے۔ امی نے لاکھ لاکھ منتیں کیں کہ بھئی کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لو، لیکن چھوٹے موٹے کام کا جب پڑتا لگانے بیٹھتے زبیر بھائی تو بوکھلا جاتے اور بھنا کر کہتے، ماں اس سے تو بہتر ہے کہ میں ٹرین تلے آ جاؤں۔ امی کے منہ پر یا وہابوں کی تسبیح آ جاتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ ادھر گھر کا اثاثہ پھانگ بھر تھا۔ ایک ہوز کو ایک نالی خالی کیے جا رہی تھی اور بھرنے والی میں سے سوائے سن سن شور کے قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ امی نے حالات سے تنگ آ کر گلبرگ کی آدھی کوٹھی کرائے پر چڑھائی اور سکھ کا سانس لیا۔ اب دال آٹے کی فکر سے تو نجات ہوئی، لیکن ماں بیٹا دونوں پیدائشی اسکیموں تھے۔ بیٹے کو اپنی لگن اڑائے پھرتی تھی ماں، بیٹے کے فلپ پوسٹ پلان دیکھ کر کچھ ایسی بوکھلائی کہ سرے سے خود اعتمادی ہی کھو بیٹھی رہی، اور نہایت زمین دوز قسم کے پلان بنانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پہلی بزنس جو امی نے کی وہ مرغیوں کا ڈربہ بنانا تھا۔ ڈربے کی جالی خرید کر جب انہوں نے رمضان مستری کو بلوایا تو زبیر بھائی گھر پر نہ تھے۔ ڈربوں میں جب مناکار دیسی لاگارڈ اور چپٹی والی مرغیاں آ گئیں تو زبیر بھائی معائنے کو آئے۔ ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے روبرو سر و قد استادہ ہو گیا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کے لیے مرغیاں نہ پالیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے پڑتا لگا لیا ہے، فی مرغی 1 روپیہ 12 آنے بچتے ہیں، اور ایک مہینے میں کتنی مرغیاں بیچیں گی آپ؟ یہی کہ کوئی 2 سوا 2۔ یہ بھی کوئی نفع ہے؟ زبیر بھائی تاؤ میں آ کر بولے۔ ہم تمہاری لاکھوں کے خواب نہیں دیکھتے، آٹے ڈال کر خرچ چلاتے ہیں۔ زبیر بھائی کچھ تو اس دلیل سے خائف ہو گئے تھے۔ کچھ ان دنوں دنیا کا بہترین 7واں فلم ڈائریکٹر ان کا دوست بنا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا پائے پی رہا تھا۔ زبیر باورچی خانے سے ماچس لے کر ڈرائنگ روم کی طرف لوٹ گئے۔ مرغیوں نے پہلے تو بہت جلوہ دکھایا۔ امی نے ان کے سامنے اپنے ڈربے صاف کروائے، فنیل ڈلواتی، پینے کے کٹورے صاف کرواتی، باسی دانہ تبدیل کرنے کا انتظام کرتی۔ رفتہ رفتہ انہیں نہال و جمعدانی اور رمضان پر بہت اعتماد ہو گیا۔ دراصل یہ مرغیوں کا کاروبار انہوں نے رمضان مستری کے مشورے پر ہی کیا تھا۔ وہ گلبرگ میں امی کے پچھواڑے کا واٹ روم میں رہتا تھا اور نسبت روڈ پر ایک مشہور دکان میں ملازم تھا۔ 4 بجے چھٹی کے بعد جب وہ گھر لوٹتا تو اس کی بیوی آرام سے بیٹھنے نہ دیتی، اس لیے اس نے بیگم صاحبہ کے ساتھ بزنس کھول لیا۔ اس بزنس میں اثاثہ بیگم صاحبہ کا تھا اور محنت رمضان کی۔ آدمی قابل اعتماد تھا لیکن بیوی سے بہت خائف تھا، اور بیوی چھٹی بدزدگی سے دوچار ہوئی تو ایک دن رمضان چٹپٹے کے وقت ایک چوزہ ڈربے میں سے نکال کر لے گیا۔ گھر کے چوزے کی یخنی کا سواد کچھ ایسا تھا کہ رمضان کو بھی 2-4 چسکیاں لگا کر اپنے اندر گرمی سی محسوس ہوئی۔ کچھ دنوں میں ڈربے خالی خالی سے ہونے لگے۔ بیگم صاحبہ کو جب خبر ملی کہ مرغیوں کو رانی کھیت کی وبا نے آن دبایا ہے تو وہ بوکھلا گئی۔ باقی رہے سے 25 ولایتی مرغیاں، انڈے، ڈربے کی جالی والی سب رمضان کے توسط سے ٹولنگٹن مارکیٹ میں ایک دکاندار کو فروخت کر دی۔ اس ناکامی سے 2 آدمیوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ ایک تو رمضان نے فوراً ٹرانزسٹر خرید لیا، اور زبیر بھائی جو پہلے امی کی باتیں کان لپیٹ کر سن لیتے تھے اب پلٹ کر جواب دینے لگے۔ امی، بزنس چیز ہی ایسی ہے، کبھی تخت کبھی تختہ۔ دیکھ لیجئے آپ کا مرغیوں کا بزنس فیل ہو گیا، ہم کوئی آپ کو دانہ تھوڑی دیتے ہیں۔ پہلے زبیر بھائی امی کی باتوں سے لاجواب ہو کر کبھی انجن تلے آنے کی دھمکی دیا کرتے تھے، کبھی روپوش ہونے کا ڈنڈا دکھاتے تھے، سوترل پھانکنے کو بھاگتے تھے۔ اب ان جوش آور باتوں سے فوراً نجات مل گئی اور وہ ایک ہی جست میں امی سے آگے نکل گئے۔ امی نے پہلے تو مرغیاں پالیں، پھر اس اسکیم میں ناکامیاب ہو کر 3 درزی گھر بٹھائے اور ریڈی میڈ کپڑے سلانے اور بیچنے کا پروگرام بنا۔ درزی بڑی اعلیٰ دکانوں میں کام کر چکے تھے اور ان کی ساکھ خود ان کی اپنی نظروں میں بہت زیادہ تھی۔ وہ تینوں پتلون پہنتے تھے اور کلائیوں پر گڑی باندھتے تھے۔ اڈے پر بیٹھنے کے لیے جو پاجامے وہ پہنتے
وہ 3-4 بجے گھڑی دیکھ کر اتار دیے جاتے اور پتلونیں کس لی جاتی۔ 4 بجے کے بعد جتنا بھی وقت کہاں پر لگتا سارا اوور ٹائم میں درج ہوتا۔ ماہ بھر کے بعد تینوں درزیوں کا اوور ٹائم تنخواہ سے زائد نکلا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی سجاوٹ میں جو لیس، فینسی بٹن، ڈوریاں، دھاگے استعمال میں آتے تھے، عموماً ان کی قیمت گلبرگ مارکیٹ کی وجہ سے دگنی ہوتی۔ مہینہ بھر بچوں کے کپڑے دھڑا دھڑ سلانے اور پلاسٹک کے تھیلوں میں بند کروانے کے بعد جب گھر میں ریڈی میڈ کپڑوں کے سوائے اور کوئی چیز نظر نہ آنے لگی تو ان کے بیچنے کا سوال پیدا ہوا۔ اس سے پہلے امی کا خیال تھا کہ ریڈی میڈ کپڑوں کی مانگ اتنی ہے کہ اگر گھر گھر دکانیں کھل جائیں تو بھی مانگ کم نہیں ہو سکتی، لیکن اب بیچنے کا سوال ٹیڑھا ہو گیا۔ زبیر بھائی کو جتنے پیکٹ دیے گئے وہ تمام سیمپل مختلف دکانوں پر چھوڑ آئے اور اس روز بہت ہنگامہ ہوا۔ زبیر بھائی 20 پیکٹ لے کر گئے تھے، سارا مال قریباً 250 روپے کا تھا۔ ماں دے آئے؟ امی نے زبیر کو پوز میں ہی آتے پوچھا۔ زبیر بھائی نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، دھماکے کے ساتھ فوکسی کا دروازہ بند کیا اور آ کر بولے، امی دم تو لینے دو۔ ابھی چند لمحے ساکت رہیں، پھر بولی، مختلف دکانوں پر مال دیا تھا کہ ایک ہی ڈیلر کو دے آئے ہو؟ مارکیٹ میں تو فلڈ آیا ہوا ہے ریڈی میڈ کپڑوں کا، 35 دکانوں پر گیا، کوئی مال اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ میں تو بہت پریشان ہوا، بالآخر ایک دوست مل گیا نارکلی میں، وہ کپڑا امپورٹ کرتا ہے، 3 لاکھ کا لائسنس ہے، اس کا پاکستان کا بہترین بزاز ہے۔ اس بیچارے نے بہت ٹائم ویسٹ کیا، پھر دے دیا ہے بھائی، دے دیا ہے۔ ایک دکان پر کہ مختلف دکانوں پر؟ 10 دکانوں پر مال دیا ہے۔ 10 دکانوں کا نام سنتے ہی امی کی آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا۔ رسید لے لی تھی ان دکانداروں سے؟ امی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ زبیر بھائی اب گیلری تک پہنچ چکے تھے، غصے میں ان کے ہاتھ سے کار کی چابی چھوٹ کر موزیک کے فرش پر گری اور وہ چڑ کر بولے، واہ امی، کوئی بے اعتباری معاملہ تھوڑی ہے، میرا دوست تھا، بھلا میں اس سے رسیدیں مانگتا؟ امی کا ماتھا ڈھنکا پہلی بات پر تھا، اب رسیدوں کی عدم موجودگی نے اور ہلا دیا۔ چلا کر بولی، احمق، تیرے دوست میرے دیکھے والے ہیں، جو ساری رقم نہ ڈوب گئی تو مجھے سید ہاشم علی کی بیٹی نہ کہنا۔ زبیر بھائی کو سارے جملے میں احمق پر اعتراض تھا، چمک کر بولا، اس لیے تو میں آپ کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا، خواہ مخواہ انسان کو گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ تمہارے دوست تھے، ایسے ہی ہیں؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی امی، دوستوں پر ایسی بد اعتمادی۔ اس کے بعد امی نے زبیر بھائی کے تمام دوستوں کا کچا چٹا کھول کر سنایا، ساتھ ساتھ زبیر بھائی پر بھی کچھ ایسا کڑا تبصرہ جاری ہوا کہ وہ اندر گھس کر اپنا سامان باندھنے لگے۔ اب سامان باندھنے والا معاملہ میرے امی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کہاں تو امی ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی، کہاں الٹی سیدھی سنجاق و کاکم میں لپٹی ہوئی نرم نرم باتیں کرنے لگیں۔ پہلے زبیر بھائی اکڑے، پھر کچھ ٹھنڈے پڑے، پھر امی کے بدسلوکی پر تفصیلی تبصرہ کیا، اور جب امی اپنی بیوگی کا رومال آنکھوں سے لگا کر رونے لگیں تو بیچارے زبیر بھائی نہ صرف بسیجے ہی بلکہ امی سے 50 روپے تاوان لے کر انہوں نے سامان بھی کھول لیا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی بزنس خدا جانے کیوں فیل ہو گئی۔ درزی بھی قابل تھے، کپڑے بھی خوبصورت سلے، لیکن کچھ تو پہلے ہی سیمپل نہ لوٹے، نہ ہی دکانداروں نے ان کپڑوں کی قیمت ادا کی۔ امی اس نقصان سے جابز ہوئیں تو ایک دن ایک درزی 200 روپے کا کپڑا لے کر جنپت ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس درزی پر امی کو سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ ہر ایک مشین نہ جانے کیسے بگڑ گئی، اس میں 2-3 مرتبہ پرزے بدلوائے، لیکن ہر بار کپڑا مشین کے پیر تلے دھرتے ہی ہتھی رک جاتی، 1 انچ کپڑا آگے نہ بڑھتا۔ یہ سب باتیں بھی شاید حوصلہ شکن ثابت نہ ہوتی، لیکن پھر اچانک دونوں درزی چھٹی لے کر ایسے جنپت ہوئے کہ مشینیں ادنی پونی قیمت پر بک گئیں۔ سارے ریڈی میڈ کپڑوں کو آدھی قیمت پر بیچ کر اس بزنس سے چھٹکارا ملا۔ یہ بزنس کیا فیل ہوا؟ زبیر بھائی صبح و شام بغلیں بجاتے امی سے ریڈی میڈ کپڑوں کے سل کے متعلق سوال کرتے، درزیوں کی چھٹی کے بارے میں حیرت ظاہر کرتے، مشینوں کے کل پرزے بگڑ جانے پر اظہار افسوس کرتے۔ کچھ عرصہ امی نے یہ ڈھکی چھپی طنز برداشت کی، پھر صاف صاف زبیر بھائی سے کہہ دیا کہ اگر کسی نے مریوں کا یا ریڈی میڈ کپڑوں کا ذکر کیا تو گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ امی کے اس موڈ سے زبیر بھائی خوب مستفیض ہوئے۔ وہ پہلے تو امی کے سامنے فلم کمپنی بنانے کا ذکر کرتے شرماتے یا گھبراتے تھے، لیکن کپڑوں کی اسکیم کیا فیل ہوئی، انہیں فلم کمپنی کا پروانہ مل گیا۔ اس سلسلے میں ہر بان کے پنچھی بکھیرو گھر آنے لگے۔ لمبے لمبے بالوں والے ایکٹر نما ایکٹر، جن کے دانت پان کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے اور چہرے پر گرینا بھیڑیے کی برہنہ درندگی تھی۔ ایسے امیر اشخاص جو امیر کم تھے اور کوکا کولا کا خرچ زیادہ کرواتے تھے، دنیا کے بہترین میوزک ڈائریکٹر، سلور اسکرین کی آئندہ بہترین ایکٹریس اور فوٹوگرافروں کی فہرست میں سلیمان چوتھا شخص تھا، اور دنیا کا 5واں بہترین فوٹوگرافر۔ سلیمان سے پہلے اس گھر میں اتنے نوادرات داخل ہو چکے تھے کہ اصولاً اس گھر والوں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن رحیل جیسی بنجر زمین تھی جو بارش کی آمد میں پھٹی پڑی تھی۔
راحیل پر دنیا کے 5ویں بہترین فوٹوگرافر کا عجب اثر ہوا۔ وہ سب سے بڑی تھی۔ زیبا رانی انیسہ بتدریج 2-2 3 سال چھوٹی تھی۔ پانی کے تالاب والے ڈاکٹر صاحب کی اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں بڑی عزت تھی۔ وہاں کے ایک مقامی اسکول میں 4 لڑکیاں پڑھنے جاتی تھیں۔ جس کسی مضمون میں کوئی لڑکی کمزور پائی جاتی تو فوراً ہیڈ مسٹریس متعلقہ مضمون کی استانی کو مناسب ہدایات دیتی اور لڑکی بغیر ٹیوشن ادا کیے اسی مضمون میں طاق ہو جاتی۔ گلبرگ میں پہنچ کر چونکہ ابا جی کا ساتھ بھی چھوٹ چکا تھا، اس لیے نئے کالج میں داخلہ لیتے ہی راحیل احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ یہاں اس سے خوبصورت، زیادہ فیشنیبل، نہایت امریکی انداز میں انگریزی بولنے والیاں برس در برس لڑکیاں موجود تھیں۔ راحیل نے جی ہی جی میں اس ماحول کے خلاف جہاد کرنے کی ٹھانی، لیکن بیچاری کا عزم آتش بازی کی طرح تھا کہ دم بھر کو انار سا پھول اٹھتا، پھر ٹھٹا اندھیرا چھا گیا تھا۔ راحیل وہ مال تو لگ ہی رہی، کچھ مریل اور دبوسی لڑکیاں توڑ تاڑ کر اپنے ساتھ بھی ملائیں، لیکن مؤثر قسم کا گروپ نہ بن سکا۔ جس طرح وی گروپ تھا یا جیسا کارونیشن گروپ تھا کہ ساری لڑکیاں ہر فنکشن پر ایک ہی طرح کا لباس پہنے بالوں میں کارونیشن کے پھول لگا کر آیا کرتی تھیں۔ راحیل کو لیڈری کا شوق بہت تھا، لیکن جبلی طور پر وہ پیروکار تھی۔ شوق کی بلندی اور ہمتوں کی پستی نے یہ گل کھلایا کہ 3rd ایئر تک تو پہنچ گئی، لیکن چند دن بیمار کیا پڑی، کالج جانے کی ہمت باقی نہ رہی۔ کالج چھوٹنے کا قصہ بھی خوب ہنگامہ خیز رہا۔ ان دنوں زبیر بھائی زمینوں پر پاکستان کے بہترین انجینئر کے ساتھ بائی پھیرو ہو گئے تھے۔ امی کے ہر خط کا جواب جب وہاں سے نہ آتا تو وہ بھڑک بھڑک کر اپنا غصہ چاروں لڑکیوں پر نکالتی۔ انہی دنوں رانی نے یہ شوشہ چھوڑا کہ راحیل باجی اب کالج نہیں جائیں گی۔ پہلی بار جب یہ بات ہوئی تو امی ہری فوکس ویگن پر 30 کوارٹر کا ٹوکن لگوا کر شہر سے آ رہی تھی۔ ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ رانی نے کہہ دیا، امی باجی راحیل کالج نہیں جائیں گی۔ ٹوکن کے پیسے ادا کرنے کے بعد جو ایک قسم کا دکھ امی کو ہر بار ہوتا تھا، اس پر اس جملے نے تازیانے کا کام دیا، کیوں، کس لیے نہیں جائے گی وہ؟ رانی بتک گئی۔ 7ویں جماعت کے طالب علم کو معلوم نہ تھا کہ اس وقت یہ خبر ایسی بشر خیز ثابت ہوگی۔ امی تو یکدم آگ بھبوکا ہو گئی، چیخ کر بولی، اللہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ایک لڑکا تھا سو ناکارہ ثابت ہوا، اس بیٹی پر آس تھی سو یہ بھی کوڑا جواب دے رہی ہے۔ اپنے بچوں کو ہسٹری سے لے کر راحیل کے اس انکار تک پوری تفصیل سے سناتی اور اپنے الزامات، اپنے ارمانات کی فہرست مرتب کرتی ہوئی راحیل کے کمرے تک پہنچی۔ وہ اس وقت فرانسیسی دریچوں کے سامنے سفید چادر گھٹنوں تک اوڑھے پیالے میں یخنی پی رہی تھی۔ تازہ تازہ بخار اترا تھا، چہرے پر چکنے زرد لیموں کی رنگت تھی۔ امی برسنے لگی، رانی کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے رانی؟ ٹوکن بنوا لیا آپ نے؟ راحیل نے بڑے معمولی سے لہجے میں پوچھا۔ ٹوکن گیا بھاڑ میں، رانی کہتی ہے تم بی اے کرنا نہیں چاہتی؟ زرد لیموں کی رنگت پر آبنوسی پلکیں جھکا کر راحیل بولی، جی امی۔ ایسے سادہ مثبت جواب کی امی کو امید نہ تھی۔ کیوں؟ میں سمجھتی ہوں امی بار بار فیل ہو کر جو پیسہ برباد کروں گی تو یہی بہتر ہے کہ پڑھائی چھوڑ دوں، تو کچھ بچت ہوگی نا۔ تم بچت کا فکر رہنے دو، پہلے جو بچتیں کام آ رہی ہیں تم آرام سے پڑھائی کرو۔ پلکوں کی صف اٹھائے بغیر راحیل بولی، امی میں پڑھائی نہیں کر سکتی۔ تیری یہ مجال؟ وہ تو امی مار بھی بیٹھتی، پر لڑکی کا بخار 2 دن ہوئے ٹوٹا تھا، بھنا کر سفید چادر پر جا بیٹھی۔ مجال نہیں امی، میں عرض کر رہی ہوں۔ راحیل نے منت کی، لیکن کوئی وجہ؟ میں اتنی ذہین نہیں ہوں کہ بی اے کر سکوں۔ اب امی رونے لگی، ساتھ ہی ساتھ ان کے منہ سے لوگوں کے متعلق رشک کے کلمات نکلنے لگے، اللہ نے میری ہی قسمت کھوٹی بنائی تھی، ورنہ معمولی دائی سکینہ کے دونوں بچوں نے بی اے کر لیا۔ مصری رمضان کا لڑکا ان دنوں ولایت میں ہے، مار علی کی بھانجی پروفیسر ہو گئی ہے، جو لوگ ہمارے برابر نہ بیٹھتے تھے ان کی اولادیں پڑھ گئی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ نہ بیٹا پڑھ سکا نہ بیٹی۔ راحیل پر ان باتوں کا اثر اتنی جلدی ہوا کہ وہ فوراً لپٹ گئی۔ یخنی کا پیالہ کھڑکی کے سیل میں پڑا رہا اور راتوں رات پھر بخار چڑھ آیا، اور ایسا تیز بخار چڑھا کہ راحیل پر سرسام کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جس وقت ڈاکٹر نے مکمل آرام کے ساتھ آئس کیپ بھی رکھنے کا مشورہ دیا تو امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ رومال کو برف میں کم بھگو رہی تھیں اور آنسوؤں سے زیادہ تر کیے جا رہی تھیں۔ ماتھے پر برف سے تر رومال دھر کر امی کہتی، دفع کر پڑھائی، سلکے کی پڑھائی، پاڑ جا بخار اتر جائے تو کبھی میں بی اے کا نام بھی منہ سے لوں تو کافر۔ اللہ پنجتن پاک کی خاطر اپنے حبیب کے واسطے ایک بار راحیل کو صحت دے، ایک بار۔ گرمی کی تپش سے رومال ماتھے پر پھنکنے لگتا تو وہ اسے اٹھاتی، آنکھوں سے لگاتی اور پھر کٹی ہوئی برف کے تسلے میں ڈال دیتی۔ یا وہ ابو کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے جب امی کا حلق اور زبان کاٹنے کی طرح سوکھنے لگی تو بخار نے میدان چھوڑ دیا۔
بخار اتر گیا اور ساتھ ہی نہایت ڈرامائی انداز میں راحیل کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ پہلے کالج جانے سے راحیل کی زندگی کا ایک نظام قائم تھا، اب وہ نظام تتر بتر ہونے لگا۔ کبھی صبح نماز پڑھنے کا دورہ پڑ جاتا تو ہفتوں تارے کھلے رات ہی میں غسل خانے سے وضو کرنے کا شور آنے لگتا۔ پھر ایک دن نماز پڑھ سے نہ جانے کیوں راحیل کا اعتقاد اٹھ گیا۔ دودھ سے بلائی اترتے ہی راحیل مردوں سے شرط باندھ کر سونے لگی۔ 11 بجے تک نیند کی جاتی، پلنگ سے نہ اترتی، ناشتہ پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا، چائے پر سفید جھلی چڑھاتی، لیکن راحیل سلیپ کا نشان بنی بازو پھیلائے ٹانگیں جوڑے پلنگ پر اونتی پڑی سوتی، کھانے پر آتی تو برتنوں میں جھوٹن تک نہ رہنے دیتی، اور فاقہ کشی کی دھن سوار ہو جاتی تو کئی گھنٹہ کمر اور کولے ٹیپ سے ناپ کر رہ جاتی، اور اس خوف سے لپیٹ میں کچھ نہ ڈالتی کہ کہیں آدھی انچ کمر نہ بڑھ جائے۔ کام کرنے کا بھوت کچھ دنوں سوار رہتا تو جھاڑو پھیرنے سے لے کر برتن مانجنے تک اور غسل خانے دھونے اور بستر بچھانے اور لپیٹنے کا سارا کام جنوں کی طرح جھپاک سے کر دیتی۔ پھر آلکی کا دورہ پڑتا تو اپنے منہ کی مکھی اڑانا بھی دو بھر ہو جاتا۔ ایسے دنوں رات قتل کرتے کرتے زبانیں کی دھجیاں اڑنے لگی اور راحیل کی زندگی بے مسرت غیر دلچسپ اور بے معنی نظر آنے لگی۔ ان دنوں اس پر سہیلیاں بنانے کا دورہ پڑ گیا۔ سب سے پہلی سہیلی پڑوس میں رہنے والی نور جہاں تھی۔ نور جہاں بھی نور جہاں جس سڑک اور جس جگہ سے وہ گزر جاتی کم کمے سے جل اٹھتے۔ اسی طرح نوری کے کپڑوں کی تراش تراش، اس کی اینکوں میں جڑے ہوئے رنگ برنگ کے موتی اور سموار منگل دار والی چال پر سب کی نظر پڑتی تھی۔ راحیل نے نوری سے دوستی میں کپڑوں کے نئے نمونے، میک اپ کا جدید طریقہ، باتیں کرنے کا نیا فیشن، امریکی فلمی اداکاروں سے کلمی دوستی کا ارمان اور نہایت ٹیڑھی قسم کے امیر زاویے سے بیاہ کے خواب ادھار مانگ لیے۔ ایسے خیر سے غالب وفد نما دوستانے بنے اور ٹوٹے۔ راحیل جدید لڑکے میں قدیم قسم کا خلوص چاہتی تھی۔ جب خلوص کو بھی زاویہ کامیاب بنتے نہ پایا تو وہ ان روز کی دوستوں سے بھی تنگ آ گئی۔ اب رومانی اور جاسوسی ناول پڑھنے کا دور آیا۔ یہ دور بذات خود بڑا پرسکون تھا۔ امی جو اس کی طرف سے مشکوک ہو رہی تھی یکدم پلسٹر شدہ سڑک کی طرح ہموار ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی کی چالیں درست نہیں، لیکن جب راحیل پیروں کتابوں سے چہرہ اٹھا کر نہ دیکھتی تو وہ پریشان ہونے کے بجائے خدا کا شکر ادا کرتی کہ ایک بار پھر بچے کے دل میں تعلیم کا ارمان تو اٹھا۔ یہ انہی کتابوں کی ورگردانی کا دور تھا جب زبیر بھائی دنیا کے 5ویں بہترین فوٹوگرافر کو لے کر گھر پہنچے۔ سلیمان صاحب دنیا کے 5ویں بہترین فوٹوگرافر تھے۔ راحیل اس سے پہلے ایشیا کی بہترین کامیڈی سٹار اور ایٹامک ریسرچ کے تیسرے بڑے اسکالر، فروا ایشیا کے چوتھے بڑے سیاستدان اور فلم انڈسٹری کے کئی نامور ڈائریکٹروں کو مل چکی تھی، لیکن نہ جانے وہ کچھ قبولیت کا لمحہ تھا کہ مٹی ہموار ہو چکی تھی۔ سلیمان صاحب کو دیکھتے ہی راحیل کو یقین آ گیا کہ اگر تصویر کسی کو بنانا آتی ہے تو یقیناً یہی وہ شخص ہوگا۔ عورت جب کسی مرد کی ہنرمندی اور ذہانت سے مرعوب ہوتی ہے تو پھر یوں دھوبی پڑا مٹرا کھا کر چت ہوتی ہے کہ عمر پھر اٹھنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ پہلی ملاقات کے دوسرے دن راحیل بیٹھی گمنام حسینہ پڑھ رہی تھی کہ جھٹپٹے کے وقت سلیمان صاحب دوبارہ آئے۔ گھنگریالے بالوں میں تھوڑی سی گرد تھی، چہرے پر ہلکی سی تکان تھی، آنکھوں کے ملالی انداز میں تھوڑی سی گھبراہٹ اور چال میں بے یقینی پن۔ راحیل سے سلیمان نے پوچھا، زبیر صاحب گھر پر ہیں؟ راحیل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زبیر بھائی کا پتہ کم بتایا اور اپنا ٹھکانہ زیادہ سمجھا دیا۔ ابھی شہر گئے ہیں جی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تھوڑی دیر ان کا انتظار کر لوں اندر؟ جی آ جائیے ضرور۔ راحیل نے خوبصورت کارنرز والا ڈرائنگ روم کھول دیا۔ گو عمارت کو اس گھر سے جدا ہوئے عرصہ ہو چکا تھا، لیکن کوٹھی اور اس کمرے کا سارا سامان جدید اور قیمتی تھا۔ آپ غالباً راحیل ہیں؟ غالباً کہتے ہوئے سلیمان کے ہونٹ خطرناک سازش کے ساتھ آپس میں ملے۔ جی۔ آپ نے BA نہیں کیا غالباً؟ پھر ہونٹ اسی وحشت ریز انداز میں ملے۔ جی۔ اور غالباً آپ جی کے سوا اور کوئی لفظ نہیں جانتی؟ اس بار راحیل کے لب کھلے، مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو کن آلود کیا۔ وہ شوخی سے بولی، اور غالباً کے علاوہ آپ بھی کچھ نہیں جانتے؟ سلیمان شاید 5واں بہترین فوٹوگرافر تھا کہ نہیں، وہ دنیا کا 5واں فلرٹ ضرور تھا۔ گرگ صورت لڑکی کو یوں گوشت بندی صفات کا حامل پایا تو فوراً کنڈی پھنسی لگا، محتاط ہو کر مچان پر بیٹھ گیا اور شکار کی پوری نیت باندھ لی۔ آپ بیٹھیں گے میرے پاس؟ دراصل میں کبھی کمرے میں اکیلا نہیں بیٹھتا، نروس ہو جاتا ہوں یکدم۔ راحیل نے آراستہ کمرے پر نظر ڈالی اور پھر تعجب سے بولی، ہمارا گھر آصف زدہ نہیں ہے سلیمان صاحب۔ آصف زدہ گھر میں تو بیٹھ جاتا ہوں اطمینان سے، ایسے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کمرے کی قیمتی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ راحیل ایک صوفے پر ذرا سی آگے ہو کر بیٹھ گئی۔
جتنی دور آپ بیٹھی ہیں معاف کیجیے، اتنی دور سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ سلیمان چہرے سے اینک اتار کر اسے تپائی کے میز پوش سے صاف کرنے لگا۔ یہ دور کی اینک اسی لیے لگا رکھی ہے کہ چیز کچھ تو قریب نظر آئے۔ راحیل سلیمان سے 3 فٹ کے فاصلے پر آ بیٹھی۔ اب آپ بہت قریب آ گئی ہیں، میں ایسی خوشبوؤں کو عادی نہیں۔ راحیل رومان بھرے افسانے تو بہت پڑھ چکی تھی، لیکن ایسے شخص سے اسے پہلی بار سابقہ پڑ رہا تھا جو اسے بندریا کی طرح نچائے، اور اس نچانے میں اسے لطف بھی ملے۔ گڑبڑا کر اٹھی اور عین سلیمان کے سامنے جا بیٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیمان نے چشمہ آنکھوں پر لگایا، اس سن تمیز کو پہنچی ہوئی غیرت ماہ پر نظر ڈالی اور لقمہ لذیذ کو خوب جان کر بولا، بھئی آپ بیٹھ جائیے ورنہ میں بیٹھا نہ رہ سکوں گا۔ راحیل یکدم سلیمان کے پاس قلین پر بیٹھ گئی۔ دوزانوں بیٹھی ہوئی بشیا پر سلیمان نے نظریں ڈالیں اور مسکرا کر پوچھا، ڈیڈی چارلسٹن، شاید اس کے علاوہ نشست کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہوگا۔ راحیل کا دل چاہا اٹھ کر کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کم از کم بھاگ جانا تو اس کے بس کی بات تھی، لیکن خدا جانے کیا ہوا کہ نہ تو وہ اٹھ کر بھاگ سکی اور نہ ہی اس ملاقات کے بعد اسے سلیمان کو ملنا چھوڑا۔ پورے ماہ بھر بعد زبیر بھائی پر عیاں ہو چکا تھا کہ سلیمان نہ تو دنیا کا بہترین فوٹوگرافر ہے اور نہ ہی ان کا دوست ہے، لیکن سلیمان اب گھر کا اس قدر مکمل فرد بن چکا تھا کہ اسے مچھلی کے کانٹے کی طرح نکال کر پھینکنا ممکن نہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں دندناتا جاتا، نیور خانے میں سے سالن اور ڈبے میں سے باسی روٹی نکال کر خود ہی بلا اطلاع کھاتا، فریج کھول کر اپنے پسند کی چیزیں نکال کر ہڑپ کرتا۔ امی کی بھی کو لیکس دوائی اسے بڑی پسند تھی۔ میٹھے کے بجائے نارنج ملی خوشبو والی اس دوائی کے 2 چمچے پی کر اس کے چہرے پر تازگی آ جاتی۔ کچھ تو امی اور زبیر بھائی کی اسکیمیں علیحدہ فیل ہو چکی تھیں، کچھ امی پانی والے تالاب والے گھر میں برسوں کھانا پکا چکی تھیں۔ ان سے سلیمان کی بے تکلفی برداشت نہ ہو سکی۔ زبیر بھائی چونکہ سلیمان کو اپنا جگری دوست کہہ چکے تھے، اس لیے چند توقف کیا اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ ادھر سلیمان ڈرائنگ روم سے رینگتا بیڈ روم سے سرکتا لڑکیوں کے کمرے میں اور وہاں سے جست بھرتا نہ جانے کیسے باورچی خانے کا ساتھی بن گیا۔ یہ بے تکلفی امی کو بری لگی، لیکن زبیر بھائی کے دوست کے خلاف کچھ کہنا اب ان کے نزدیک بے سود تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ عموماً کتراتی، یا تو غسل خانے میں یا ہمسائے میں یا کسی کے گھر چلی جاتی۔ امی چونکہ گھر پر نہ ہوتی، اس لیے سلیمان صاحب کو راحیل کی تصویریں بنانے کا خوب موقع ملتا۔ ان دنوں میں راحیل پوری فلم ایکٹرز کی طرح سجیلی، بھڑکیلی اور طرح دار ہو گئی۔ ستار پکڑ کر تصویریں کھنچوائیں، لہنگے میں تصویر کھینچی، موٹر چلاتے، موٹر سے اترتے، موٹر سے ہالو نکالتے، ہیڈ کھولتے، وہیل پر ہاتھ رکھتے، دروازہ کھولے بند کرتے غرض یہ 100 طرح سے ہر فوکس ویگن کے ساتھ ہی تصویریں بنائی گئی۔ ٹیڈی لباس، ساڑی، چوڑی دار پاجامہ، زیوروں کے ساتھ، دلہن کی طرح آراستہ، ہاتھ کان سے بچی، بال پھیلائے، بیراگن بنے، اچھلتی، ناچتی، مچلتی، روتی بسورتی، آہیں بھرتے، جتنے بھی راحیل کے پر تھے سب اتار کر سلیمان صاحب نے کاغذ پر مسترد کر لیے۔ چھوٹی بہنوں کو رام کرنے کے لیے ان کی بھی تصویریں اتریں، لیکن نہ تو ان پر ایکٹا کروم برباد کیا گیا، نہ قیمتی کاغذ۔ اتنی احتیاط ضرور رکھی کہ رشوت کے طور پر ہر رول میں ان کی بھی پیشی کر لی جاتی۔ راحیل کے پاس ان تصویروں کا اچھا خاصا خزانہ اکٹھا ہو گیا۔ دراصل راحیل شرمیلی لڑکی تھی، لیکن اس کا جی کہتا تھا کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور بڑی طرح دار بھی۔ پہلے دن جب سلیمان نے اپنا رولی فلیکس کیمرہ اس کی جانب کیا تو اس کے کان کی لوئیں سب گلابی ہو گئیں۔ وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بس یہیں کھڑے ہو جائیے 1 منٹ کے لیے۔ راحیل نے بھاگ جانا چاہا، لیکن کچھ ایسی چیز سلیمان کی نظروں میں تھی کہ وہ ستون کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ ذرا اوپر دیکھیے، بالکل بڑا فوٹوجینک چہرہ ہے آپ کا۔ ابھی وہ اوپر دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ کیمرے سے کھٹ کی سی آواز آئی اور کفر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد تصویریں کھینچنے کا سلسلہ اس لیے چل نکلا کہ سلیمان کا ایک دوست کمرشل فوٹوگرافر تھا، اس کے پاس اپنا ڈارک روم اور امپورٹ کیے ہوئے کاغذ کی بھرمار تھی۔ سلیمان اس دوست سے کاغذ اور فلم ادھار لیتا اور اسی سے دھلواتا، لیکن تصویریں کھینچنے کا یہ سلسلہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ جو فلم زبیر بھائی بنانے والے تھے اس کے لیے ایشیا کا بہترین فوٹوگرافر مل چکا تھا اور سلیمان صاحب سے مزید رابطہ قائم رکھنا ممکن نہ رہا تھا۔ اس شام بڑی بارش کے بعد اچانک چاند نکل آیا۔ صاف آسمان سے یوں چاند کا نکلنا تھا کہ سلیمان صاحب کہیں سے آ گئے۔ ان کے ماتھے پر تھوڑا سا زخم اور بہت زیادہ مرکیور کروم لگی ہوئی تھی۔ وہ عموماً جالے کا دروازہ کھول اندر تک چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ برآمدے ہی میں رک گئے اور 2-3 بار بڑی ہلکی سی گھنٹی بجائی۔ امی کہیں ہمسائے میں بیمار پرسی کو گئی ہوئی تھی۔ راحیل باہر آئی۔ دھلے چاند کی چاندنی سلیمان کے ماتھے پر جگمگا رہی تھی اور آدھی انچ برابر زخم پور کھلا ہوا لگ رہا تھا۔
اس نے لپک کر سلیمان کا سر پکڑ لیا اور جو جھرجھراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ بتائیے نا۔ سلیمان نے ستون کے ساتھ سر کو ٹکا لیا اور بڑی ڈرامائی خاموشی قائم رکھی۔ میں تمہیں آخری بار سلام کرنے آیا ہوں، آخری بار۔ آنسو کی روانی اور تیز ہو گئی۔ ہاں، تم سے ملے بغیر میں اس گھر سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ راحیل نے پھر پوچھا۔ ابھی تک اس کا ذہن اس آخری الوداع کی جانب نہیں آیا تھا اور وہ زخم کے متعلق سوچی جا رہی تھی۔ بس لگ گئی چوٹ، چوٹیں اچانک لگ جایا کرتی ہیں، سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ بتائیے نا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اس لیے تم نہ پوچھو۔ اب راحیل نے منہ پھیر لیا اور سسک کر بولی۔ ہمیں غیر سمجھتے ہیں، ورنہ ضرور بتاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لمحوں کی لمبی سی ڈائری راحیل کے دل میں تیار ہو چکی تھی، لیکن جس طرح سلیمان نے اسے پشت کی جانب سے پکڑ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے، یہ ایک نیا دفتر تھا۔ راحیل کے قریب ہی کہیں دمدمہ چلا اور 1000 پاؤنڈ کے بم گرنے کی آواز آئی۔ اس دھماکے میں اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور سلیمان کے سینے سے لگ گئی۔ سلیمان کی آنکھوں میں چاند کی چمک آنسوؤں کی طرح بھیگی بھیگی نظر آ رہی تھی اور وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ زبیر آج مجھ سے خفا ہو گیا، میں اسے منانا چاہا۔ یہ اس کی آخری نشانی ہے میرے ماتھے پر، میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں۔ میں زبیر کو جان سے مار سکتا تھا جب اس نے مجھ پر گلاس پھینکا۔ میں نے بہت باکسنگ کی ہے زندگی میں اسے ایک مکے سے مار سکتا تھا، لیکن راحیل، زبیر کی آنکھیں تمہاری آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں پر میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ راحیل کے آنسو اب سلیمان کے کالر اور کندھے پر گر رہے تھے اور وہ محبت میں ہڑ ہڑ کرتی بلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ یہ میرا آخری سلام ہے، زبیر نے راحیل کی مانگ پر لب رکھ کر کہا۔ راحیل لوہے کی مانند مقناطیس کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ سمن آباد میں میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں اب گلبرگ کی جانب کبھی نہیں آؤں گا۔ بڑے لوگ بڑے گہرے زخم عطا کرتے ہیں، بڑے گہرے۔ جس وقت سلیمان کوٹھی کے پھاٹک سے نکلا، آسمان پر ایک بار پھر بادل چھا گئے اور چاندنی یکدم مٹیالی روشنی میں بدل گئی۔ راحیل نے اسی رات اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس باندھا، سوئی ہوئی ماں پر مہاتما بدھ کی سی نظر ڈالی، بہنوں کو سوتے میں بوسہ دیا اور سیدھی سڑک پر آ نکلی۔ بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا لمبی سانس سڑک پر آئے پڑتی چل رہی تھی۔ شاید راحیل کچھ دیر سڑک پر پھرنے کے بعد گھر لوٹ آتی، لیکن سامنے سے ایک ٹیکسی آ کر عین اس کے ہاتھ میں رک گئی۔ ٹیکسی والے نے میٹر گھمایا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ سمن آباد سے باہر جانے والی ایک نئی سڑک بن رہی تھی، رام نام جپتا انجن آ جا رہا تھا، روڑی کوٹی جا رہی تھی، کولتا جل رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں گلبرگ کو جانے والی راہ پر راستہ بند ہے کا بورڈ نصب تھا۔ کھلا راستہ جس کے دونوں طرف ڈرم تھے اور ان ڈرموں میں سرخ جھنڈیاں باہر کی بسنتی ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ راحیل خاموش بیٹھی کھائی کی گہری کائی کی طرف اور مگرمچھ کی طرح منہ کھولے اس راستے کو تکی جا رہی تھی۔ باہر سڑک بنانے والا انجن تھک تھک روڑی کوٹ رہا تھا، ابھی وہ واپس آنے کے لیے بہت دور نکل گیا تھا۔ نئے سمن آباد کے اس کوارٹر نما بنگلے میں دن پوری آب و تاب سے چڑھ آیا تھا۔ راحیل جالی لگی کھڑکی کے سل میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ساری رات کی نیند بے خواب بیٹھی تھی۔ سامنے چارپائی پر تیل کے چٹاخے لگا سرہانہ رکھے، صرف تہمت باندھے سلیمان اوندا لیٹا تھا۔ راحیل کے سامنے بار بار گلبرگ کی دھلی دھلائی سڑک سانپ بن کر لہرا جاتی۔ یہ سڑک اس کے گھر کو جاتی تھی۔ یہاں اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر ایک اجنبی چارخانے کی تہمت باندھے اوندا لیٹا سویا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے کرائے کا ٹیبل فین چل رہا تھا۔ وہ کوکا کولا کی خالی بوتلیں کاغذ پر دھری تھیں۔ گھونٹی کے نیچے راحیل کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ سلیمان کے 3 بچے تھے، سلیمان کی ایک بیوی تھی اور اس اتفاق سے آج وہ سب گھر پر نہیں تھے۔ ساتھ والے کمرے میں دودھ کی شیشی، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کھلونے، ٹوٹی پھوٹی کاریں، ننھی منھی فراکیں، دوپٹے، باسی لپسٹکیں، بہت کچھ تھا۔ ایک جگہ نہیں تھی تو وہ راحیل کے لیے نہیں تھی۔ راحیل جالی کی کھڑکی میں بیٹھی تھی، سامنے انجن جل رہا تھا اور وہ سمجھ نہ سکتی تھی کہ گلبرگ واپس کیسے جایا جائے، امی کی طرح پسپا ہو کر، زبیر بھائی کی طرح دھونس کے ساتھ، کہ اپنے نصیب کی طرح برگشتہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی گرتی پڑتی۔